اچھا گور صاحب اس میں ہم یہ اس وقت تھوڑا سا اس کی کلیئرٹی لے لیں آپ سے کلیئرٹی لے لیں کہ کیپیسٹی پیمنٹ ایک ہم کہتے تو ہیں کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے اور اس لیول کی ہم کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں، مگر آرگیومنٹ یہ ہے کہ اس کیپیسٹی پیمنٹ کے اندر انڈیٹڈ ہے وہ ڈیٹ جو اس پروجیکٹ پر ہے اور جو اس کی انٹرسٹ پیمنٹس کرنی ہے. تو اٹس ناٹ جسٹ دیٹ کہ یہ چل نہیں رہا، ایکچولی اس کو لگانے کے لیے جو قرضہ حاصل کیا گیا اس پہ جو سود کی ادائیگی کرنی ہے وہ ہونی اس کیپیسٹی پیمنٹ کے ذریعے بھی ہے، دوسرے کاروبار کے ذریعے بھی ہے اور اس کے لیے بھی ہونی ہے. تو یہ بہرحال ایک خالصتاً یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیک اور پے کی وجہ سے یہ سارے پیسے جو ہیں وہ آپریٹر کی جیب میں جائیں گے. بالکل صحیح کامران خان صاحب کہا کہ یہ سارے پیسے آپریٹر کی جیب میں نہیں جائیں گے کیونکہ اس کی کیپیسٹی نہیں چل رہی. تو اس کی کیپیسٹی نہ چلنے کی وجہ سے اگر 100 روپے کا اس نے ڈیٹ لیا ہوا ہے اور اس نے 8 روپے سمجھیں کہ اس نے اس کے لیے گنے تھے کہ جناب میں نے ڈیٹ دینا ہے، تو اب 26 روپے دینے پڑ رہے ہیں. تو اور وہ سارے 26 روپے حکومت پاکستان کو دینے پڑ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. اور اگر یہ پورا چلتا جس طرح یہ سمجھا گیا تھا تو 8 روپے دینے پڑتے، کیونکہ کیپیسٹی 1/3 چل رہی ہے تو اس کے 3 گنا دینے پڑ رہے ہیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ہم سارے پاکستانی ہیں، ہم جو ہے دونوں طرف کا آرگومنٹ لے لیتے ہیں. ایک طرف کا آرگومنٹ یہ کہتے ہیں کہ گاڑی لیز پہ لی آپ نے اس کو 1 دن چلایا تو کیا وہ 1 دن کا کرایہ لے گا لیز والا؟ پورے مہینے کا کرایہ لے گا. آپ نے مکان کرائے پہ لیا، آپ نے مکان میں رہے ہی نہیں، آپ کیا اس کا کرایہ نہیں دیں گے؟ آپ پورے 30 دن کا کرایہ دیں گے. بڑے اچھے اس کے اوپر لاجک آئے. میرا سوال ہے یہ نہ مکان ہے نہ یہ گاڑی ہے، یہ ہماری ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے کامران خان صاحب. یہ 24 کروڑ لوگوں کا جو ہے اس کے اندر نہ صرف جو ہے ان کی زندگی اس کے اوپر جو ہے وہ آج ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے کہ ہر گھر کا بجٹ 30 سے 40% اب بجلی کے بلوں میں جائے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ اگلے سال 2.8 ہے. ہم عوام کو بھی یاد دلا دیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ 60-70 روپے فی یونٹ کی بجلی کوئی پاکستانی بیچارہ وائٹ کالر، گرے کالر، بلو کالر اور کوئی بھی عام پاکستانی نہیں سہ سکتا. آؤٹ آف کوشچن ہے بیچارے کا بجلی کا بل اس کی تنخواہ سے زیادہ آ رہا ہے. اور ابھی تو جولائی کا آنا ہے، 7.5 روپے فی یونٹ ہے، پھر بڑھ گئی ہے. یہ ابھی آئے گا اگست میں، شہباز شریف صاحب کو پتہ چل جائے گا کیونکہ عوام بیچاری کے لیے جو حشر ہوگا وہ ہوگا پھر کاروبار کا. یہ سارا خرچہ جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قوم کی بقا کا، 25 کروڑ لوگوں کی بقا کا، پاکستان کی معیشت کی بقا کا سوال ہے. اس میں تو ایبسولوٹلی کوئی ڈاٹ نہیں. اسی لیے میں اس کو ایمفسس کرنا چاہتا ہوں. لیکن واٹس دا وے آؤٹ ناؤ؟ بس اب آ جاتے ہیں کہ اگر آج ہم ایک سوچ پہ چلے جائیں، حکومت بھی ہمارے جو لوگ اگر اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اس کا سلوشن، تو اس کا سلوشن موجود ہے. کیونکہ یہ جو ایگریمنٹس ہیں، یہ ایگریمنٹس جو ہیں وہ ایمانداری پہ بیس نہیں ہے خان صاحب. یہ 2018 میں بھی جب کمیٹی بنی تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ معاملہ 2018 میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس کو اٹھایا تھا، آپ نے اس کو اٹھایا تھا. یہ معاملہ آئی پی پی کا گیا تھا. آئی پی پی کا معاملہ کمپنیوں سے نیگوشیٹ ہوا تھا. اس وقت بھی کمپنیوں نے کہا تھا ہمارا فورنزک آڈٹ نہ ہو جائے کہیں، اور انہوں نے جو ہے کرنسی اسی قسم کے کانٹریکٹس پہ 148 روپے پہ بیٹھ کے جو ہے انہوں نے نیگوشیٹ کر کے، اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کی تھیں، اس کو انہوں نے ایگری کیا اور 148 روپے میں. لیکن کاش اس وقت فورنزک آڈٹ ہو جاتا تو ہمارے پاس جو اس کے بعد ہم نے 7 سال ان کو کیپیسٹی پیمنٹ دی ہے شاید نہ دینی پڑتی. اور اس کا نمبر اگر میں نے ورک آؤٹ کیا ہے تو وہ سالانہ جو ہے وہ 20 سے 25 ہزار کروڑ جو ہے وہ دیتے رہے ہم لوگوں کو. جو پلانٹ شاید ان کو اس وقت ٹیک اور پے کے بجائے ان کو ٹیک اینڈ پے پہ کنورٹ، لیکن ان کا پیریڈ نہیں ختم کیا گیا اور وہ چلتے رہے. آج میں یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ اٹھ گیا ہے. اس وقت یہ معاملہ 250-300 ارب روپے کا تھا صرف کیپیسٹی پیمنٹ کا. آج یہ 2.1 ٹریلین کا ہو گیا، اگلے سال 2.8 ہوگا. ہم سب کو ایک پیج پہ پہلے تو آنا ہے کہ حکومت اس کو جسٹیفائی نہ کرے. ہم سب اس بیٹھ کے دیکھیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. تو پہلی چیز یہ کانٹریکٹس، میں نے جیسے کہا کہ یہ کانٹریکٹس کوئی ایمانداری پہ بیس نہیں ہے. کانٹریکٹ تب ہوتا ہے، معاہدہ تب ہوتا ہے حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر کا کہ اگر اس میں اس نے ایمانداری سے جو ویلیو دی ہے کہ وہ ویلیو ٹھیک ہو. یہاں پہ حکومت نے ایک کارخانہ پاور پلانٹ لگایا، خود لگایا،
اور جام شوروں میں لگایا اور کوئلے کا لگایا, اس کی جو ویلیو ہے 1 روپے ہے, اسی وقت یہاں پہ ایک ادارہ لگا جس کی 2 روپے ہے. آپ کے سامنے ایویڈنس ہے. اب فورنزک آڈٹ میں میں سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت کو اس وقت فورنزک آڈٹ کے لیے جو ہے وہ ایک دنیا کی بہترین فرم, اس کا ہم فیڈریشن آف پاکستان چیمبر اس کا پورا خرچ دینے کو تیار ہیں, جو اس وقت نہیں کسی نے بولا نہیں تو ہم اس وقت بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور فورنزک آڈٹ کرانے کہ کیا یہ ویلیو آف جو لگے ہیں پاور پلانٹس, کیا اس کی ویلیو ٹھیک ہے, پہلا سوال تو یہ. دوسرا سوال, کیا اس میں جو ایکوٹی وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری ایکوٹی ہے جس پہ ریٹرن ہے, جس پہ اس سے پروفٹ لینا ہے 17, کیا اس میں ایکوٹی لگی بھی ہے کہ نہیں لگی ہے, اس کو یہ دونوں ہیں ایمانداری کے اوپر بیس کر کے. اچھا یہ دو ایشوز ہو گئے جو ہے وہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ وہ سچے ہیں, تو پھر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں فورنسک آڈٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک بڑا کنونسنگ ایلیجڈلی کیس ہے کہ یہ پاور پروجیکٹ ایٹ دا فرسٹ پلیس جو ہے یہ اوور انوائزڈ ہیں. اسی جیسے پاور پلانٹس کہیں دوسری جگہ پہ پرہیپس اسی کمپنی کے جی کے اگر لگے ہیں تو وہ شاید اس سے کم ہے, اور آبویسلی ایک انویسٹیگیشن ہو جائے گی تو اس سے وہ چیز سامنے آ جائے گی. دوسری چیز یہ کہ جو کلیمڈ ایکوٹی ہے وہ اس میں لگی ہے یا نہیں لگی ہے, یہ بھی ایک بہت شاید کٹھن مرحلہ نہیں ہے, اچھے آڈیٹرز اس کو فوری طور پہ پہچان لیں گے. اچھا ایک اور چیز کی بڑی بات ہوتی رہی ہے, اکثر ہم سنتے رہے ہیں کہ وہ ہیٹ آڈٹ, کہ جو اس میں فیول استعمال ہوا اور اس کی جو اس کی میتھمیٹکس تھی اس پر بھی بڑے سیریس ایلیگیشنز لگے کہ وہ آؤٹ رائٹ فراڈ ہے کیونکہ گورنمنٹ کو چارج کم کیا گیا اور اس کی کنزمپشن جو تھی وہ اس سے کہیں کم تھی. ایک تیسرا بھی معاملہ ہے نا گور صاحب؟ جی اس میں ایک اور معاملہ بھی ہے, میں ایڈ کرتے جاؤں. کوئلہ منگایا گیا $300 پہ اور اس کی قیمت $100 بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو جب آپ میرا جو کالم اٹھا کے دیکھیں گے پر یونٹ کا تو آپ حیران ہوں گے کہ کوئلہ بھی ہم اگر صرف کوئلے کا صرف را مٹیریل لے لیں تو کہتے ہیں 60 روپے کا ہے, 60 روپے کا, اور دوسرے کوئلے کا پلانٹ کہتے ہیں اسی سال میں 25 روپے کا ہے. ایک ہی سال میں ایک کوئلے کا پلانٹ 60 روپے یونٹ, کوئلہ تمام دوسرا 25, سب کچھ سامنے ہے. صرف فورنزک جو ہے میں ڈیٹیل میں جانے کو ہے, آسان بات میں بول رہا ہوں. ہر چیز میں جب آپ, میں پھر بولوں گا انما الاعمال بالنیات, سارے عملوں کا دار و مدار نہیں ہے. اس نیت سے ہم چلے جائیں کہ ہم نے عوام کو اس معاملے میں فیسلٹی, یہ آڈٹ ہو جاتا ہے